السلام علیکم، یو واچنگ دی سلیم بخاری شو. دس از می فضا ریاض. پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے آج بڑا دن ہے اور عمران خان کے لیے ایک ریلیف کا دن ثابت ہوا ہے. سب سے پہلے تو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ان کا جو تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس میں ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے. کل اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، تو یہ تو ایک بڑی خوش آئند بات ہے. لیکن پھر بھی عمران خان جیل میں ہی موجود رہیں گے کیونکہ باقی کیسز ابھی ان پر موجود ہیں اور وہاں پر انہیں ریلیف نہیں ملا ہے. تفصیلی فیصلے میں ججز کی جانب سے کن گراؤنڈز پر ان کو ریلیف دیا گیا ہے، آج کے پروگرام میں ہم وہ ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ جو KPK کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے بھی 10 کیسز میں ضمانتیں منظور کر لی گئی ہیں. مطلب اٹس آل گولڈن ڈے فار دا PTI پیپل. لیکن آگے چل کر ہم بات کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان خوب گرجے برسے ہیں. انہوں نے تاک کر وار کیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ دوبارہ سے الیکشنز کروائیں، یہ حکومت فوری طور پر مستعفی اور اسٹیبلشمنٹ دور رہے تمام انتخابات کے عمل سے. اور بلاول بھٹو زرداری آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں جو انہوں نے بیانات دیے ہیں اور انہوں نے کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی درگت بنائی ہے، الیکشن کیمپین کے دوران وہ کیا کہتے تھے، اب حکومت میں آنے کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں، آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. لیکن سب سے پہلے بخاری صاحب، 190 ملین کیس میں عمران خان کو ریلیف مل گیا ہے. تفصیلی فیصلہ انہوں کے وہ اب آ چکا ہے. میں چاہوں گی ہمارے آڈینس کو آپ ہی بتائیں کن گراؤنڈز پر عمران خان کو ریلیف ملا ہے. اتنا کمزور کیس تھا یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس. دیکھیے، ایک تو یہ بات بالکل واضح ہو کے سامنے آ رہی ہے کہ جو مقدمات قائم کیے گئے ہیں ان کی صحت جو ہے اس کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں. اور اب تک جتنے بھی مقدمات میں پی ٹی آئی کے لیڈر اور PTI کے لوگوں کو ریلیف ملا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مقدمات بہت ویک بنائے گئے ہیں. اب یہ جان بوجھ کے ہوا ہے یا غلطی ہے غیر ارادی طور پر، یہ ہمیں اسی وقت پتہ چل سکتا ہے جبکہ ان مقدمات بنانے والوں کے خلاف کوئی ایکشن ہو. ایکشن تو کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. اس لیے یہ جو کیس خاص طور سے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا حوالہ ہے، جو اس کے بارے میں گفتگو ہم یہ سنا کرتے تھے کہ یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. یس، پیسے آئے حکومت پاکستان کے لیے برطانیہ سے بھیجے گئے تھے، یہاں پر وہ کسی ایک شخص کے جرمانے کی رقم کے طور پر سپریم کورٹ میں جمع ہو گئے جی. اور یہ کہ یہ تو بالکل کھلی دھاندلی ہے. یہ تاثر جو ہے وہ دیا جاتا تھا. اس کے ایک کریکٹر جو ہے وہ آج کل غائب ہے، مرزا شہزاد اکبر صاحب، جنہوں نے میرے خیال سے جتنا نقصان بانی PTI کی ریپوٹیشن کو، ان کی کاز کو پہنچایا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ کوئی بندہ رسپانسیبل ہو سکتا ہے جس نے مس گائیڈ کر کے ان سے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمات قائم کروائے. کتنی کریڈیبلٹی ہے ان کی باتوں کی، یہ پتہ چل رہا ہے ایک ایک کر کے جو ہے وہ ساری فزل آؤٹ ہوتی جا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے سیاسی مخالفین جو تھے، ان کے خلاف جتنے مقدمات بھی اس کی انفارمیشن کی بنیاد پر یا اس کی ریسرچ کی بنیاد پر کرائے گئے تھے، وہ ایک ایک کر کے سارے اڑ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شہزاد اکبر سے زیادہ دشمنی بانی PTI کے ساتھ کسی نے نہیں کی ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اچھا، تو سیم گوز ٹو دا اپوزٹ سائڈ ایز ویل. اتنے ویک کیسز اگر انہوں نے بھی بنائے ہیں حکومت نے. اب ہم اس طرف آ رہے ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ہم اس کیس کی بات کر لیں. اس کیس کے حوالے سے جو جیسا میں نے کہا کہ تاثر تو یہ تھا کہ یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. پیسے بھی ثابت ہیں کہاں گئے، کہاں سے آئے. اس کے عوض جو ایک زمین بڑی لمبی چوڑی، اس کی بھی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں، جس کو القادر ٹرسٹ کے نام سے ہیں. میرے خیال سے جو غلطی ہوئی ہے استغاثے سے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس 190 ملین پاؤنڈ کی ٹرانزیکشن کو تو فوکس کیے رکھا، لیکن وہ شاید پراپرلی جو القادر ٹرسٹ کا جو ایشو ہے اس کو اس مقدمے کے ساتھ جوڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اسی وجہ سے ریلیف مل رہا ہے نا اسی وجہ سے ان کو ریلیف مل رہا ہے. اور مجھے ایک بات اور حیران کن لگی جب میں تفصیلی فیصلہ دیکھ رہا تھا، اس میں نیب یہ کہہ رہی ہے کہ جی اب ان کو زیادہ اندر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کمال نہیں ہے ویسے یہ تو. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم حقائق کے اوپر سے پردہ ہٹاتے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ پرائم منسٹر جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ پرائم منسٹر کا ذاتی فیصلہ نہیں ہوتا. پرائم منسٹر کو ہر اہم فیصلہ کیبنٹ سے ویٹ کرانا ہوتا ہے. ڈیموکریسی کی یہی تو خوبصورتی ہے کہ ون مین کا ڈیسیژن. لہٰذا اس کے حوالے سے طریقہ کار میں گنجائش موجود ہو سکتی ہے، اس پر اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن پرائم منسٹر صاحب نے وہ لفافہ کیبنٹ سے اپروو تو کرایا تھا. یس. ایک دو لوگوں نے کوئی جسارت کی تھی یہ کہنے کی کہ جناب ہمیں یہ تو بتا دیں کہ اس کے اندر ہے کیا ہے، لیکن چونکہ اس وقت وہ ان کا طوطی بولتا تھا، لہٰذا انہوں نے کہا بس آپ اس کی اپروول دے دیں، اور اپروول ہو گیا. ٹھیک ہے جی. لیکن بات اس سے بہت آگے ہے. یہ تو معاملہ تھا اس 190 ملین پاؤنڈ کے کسی ایک کھاتے میں چلے جانے کا، یعنی اس کی اپروول تھی. لیکن اس کے عوض میں
القادر ٹرسٹ بنے گا اور اس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی بیگم صاحبہ جو ہے وہ ٹرسٹی ہوں گی. یہ اسی شخص سے متعلق ہے جس کے اکاؤنٹ میں وہ جرمانے کے طور پر پیسے جمع کرائے گئے تھے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ استغاثہ نے کیس بہت ہی ویک اور بالکل بے معنی بنایا, جس کی وجہ سے عدالت کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ان کو اس کا ریلیف دے دیں. تو پھر اب جس نے یہ کیس بنایا یا لیگل ٹیم ساری, ان کے خلاف تو پھر یہ تو حکومت کے اوپر ہے, اس کا سارا دار و مدار تو حکومت کے اوپر ہے. دیکھیں انصاف ملنا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر مقدمہ بے معنی ہے, بے وزن ہے, حقائق سے برعکس ہے, اس میں ثبوت نہیں ہے, اس میں شواہد نہیں ہے, تو کیوں ریلیف نہیں ملنا چاہیے جی عمران خان صاحب سے؟ نہیں بخاری صاحب, بات یہ ہے کہ جب وہ پیسہ برطانیہ کی جانب سے آیا, وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے, وہ پاکستان کے لیے ہے, تو پھر وہ کسی کے اکاؤنٹ میں گئے, کسی کے اکاؤنٹ میں گئے, یہ تو پھر پاکستان کے ساتھ جاتی ہے نا. دیکھیے یہ بات تو بالکل روز روشن کی طرح سے واضح ہے کہ وہ پیسہ پکڑا گیا تھا برطانیہ کے اندر ایز اے بلیک منی. یس, ٹھیک ہے, حکومت برطانیہ نے یہ فیصلہ کیا, ان کی نیشنل کرائم اینڈ ایجنسی ہے جی, کہ یہ پیسہ آپ پاکستان حکومت کو واپس کر دیں. سو وہاں آپ کو یاد ہوگا کہ مرزا شہزاد اکبر صاحب پھر لندن پہنچ گئے تھے, پھر وہاں ان کی ایک بریف کیس کے ساتھ گاڑیوں کے اندر سے ایکسچینج ہوتے ہوئے بھی ویڈیوز بھی آئی تھی اگر آپ کو یاد ہو. اس کے نتیجے میں وہ بجائے اس کے کہ خزانہ پاکستان میں جاتا, وہ سپریم کورٹ میں کسی ایک ایسے شخص کے اکاؤنٹس کے اندر جمع ہو گیا جس کو جرمانہ ہوا تھا, جس نے وہ پیسے عدالت کو دینے تھے. بالکل ایسے ہی ہوا. اس میں اب نام بڑے بڑے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کیسے اس طرح کی ٹرانزیکشن جو ہے سپریم کورٹ کی ناک کے نیچے ایکسیکیوٹ ہو گئی؟ کیا یہ سوال نہیں پوچھا جانا چاہیے؟ اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے, ہاؤ ڈیڈ ہی الاؤ اٹ؟ تو یہ سارے سوالیہ نشان تو موجود ہیں اپنی جگہ, لیکن جیسا میں نے کہا, لیکن اب ریلیف تو ملنا تھا. اگر آپ مقدمہ صحیح نہیں بنائیں گے, اگر آپ مقدمہ ویک بنائیں گے, تو ریلیف رائٹ ہے ملزم کا, جس کے اوپر الزام ہے, یہ اس کا رائٹ ہے. کوئی فیور اس کو نہیں کہہ سکتے آپ, اس لیے کہ مقدمے میں جان ہی نہیں ہے. ایک تو یہ ہو گیا. اچھا, باقی کیسز بھی ایسے ہی ہیں کیا؟ آ رہا ہوں اسی طرح میں آ رہا ہوں. دیکھیے جب میں یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں کی 42 کیسوں میں ضمانت ہو گئی, فلاں کی 11 کیسوں میں ہوگی, ابھی ہم آئیں گے اس ڈسکشن پر, 11 کیسز میں آج بھی علی امین گنڈاپور کی ضمانت ہو گئی ہے جی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب مقدمات کی نوعیت جو ہے وہ کمزور ہوگی, استغاثہ جو ہے اس نے کیس صحیح نہیں بنایا ہوگا. تو یہ بھی الزام جس کے اوپر لگا ہے اس کا رائٹ ہے کہ اگر سبسٹینشیٹڈ کیس نہیں ہے, اگر پراپرلی ایویڈنس موجود نہیں ہے, اگر اس کے ثبوت موجود نہیں ہے, تو اس کا ریلیف ملزم کو ملنا چاہیے. اچھا, میں یہی بات, آپ نے یو یوز دا کریکٹ ورڈ, انصاف نہیں ملتا, ریلیف ضرور ملتا ہے. یہ دو علیحدہ ڈائریکشنز میں ہماری جوڈیشری چل رہی ہے. ایبسلیوٹلی, لیکن یہ سوالیہ نشان جوڈیشری کے اوپر تو ہے ہی ہے, لیکن یہ اس حکومت اور اس کے اداروں پر بھی ہے جنہوں نے مقدمات بنا کے لوگوں کو جیل بھیج دیا ہے. آپ جیل بھیجیں, ضرور یہ آپ کا رائٹ ہے, مقدمہ قائم کریں آپ, لیکن اگر مقدمے میں جان نہیں ہے تو پھر اس جیل میں جو وقت گزارا ہے اس شخص نے, اس کا تدارک کون کرے گا؟ بالکل ٹھیک ہے جی. ایک تاثر یہ ہوا شاید آج مقدمے سے, میں نے دیکھا کہ کچھ سوشل میڈیا کے اوپر ایسی باتیں تھی کہ خان صاحب باہر آ جائیں گے. خان صاحب کے باہر آنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں چاروں طرف نظر دوڑانی ہوگی. اسد کیسر صاحب سے شروع کرتا ہوں میں کہ انہوں نے تو ڈیٹ دی تھی نا کہ 5 مئی کو باہر آ جائیں گے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کسی نے کہا کہ جی وہ 15 مئی کو باہر آ جائیں گے. بہت سارے لوگ یہ دعوے کرتے تھے. اب جس طریقے سے کیسز اڑائے جا رہے ہیں یا اڑ رہے ہیں اپنے میرٹس کی بنیاد پر, تو پھر یہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس بات میں کہیں نہ کہیں کوئی وزن ضرور ہے, یہ ہوا میں نہیں ہے. کوئی سیٹلمنٹ ہے؟ یہ سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ابھی تو کٹی موجود ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی, اور خان صاحب کی کٹی ابھی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جو جنرل عاصم منیر صاحب کا اور جو جنرل شریف صاحب کا بیان تھا, احمد شریف صاحب کا, ان بیانات کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہ ہی تو کوئی ڈیل ہو رہی ہے, نہ ہی کوئی ریلیف ملنے کا کوئی امکان ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ ریلیف دے رہی ہے یا عدلیہ جو ہے وہ ان کی سہولت کار بنی ہوئی ہے, تو اب سہولت کاری والا کام نہیں ہو رہا. دیکھیں میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں جس سے یہ اور واضح ہو جائے گا. سائفر کیس کا اصل خوفناکیت اس کے اندر یہ تھی کہ اس میں کہا کیا گیا اور اس کے اوپر اس کو بلڈ اپ کیا کیا گیا. ٹھیک ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ پاکستان اور امریکہ جو 70 سال سے ایک دوسرے کے اتحادی ہیں, ان کے تعلقات کس نہج پر پہنچ گئے تھے آپ کو یاد ہے نا, خراب ہو گئے. ٹھیک ہے.
اور اس کو سنوارنے میں ابھی کتنا وقت مزید لگے گا. مگر جنہوں نے وہ مقدمہ بنایا اب سزا تو اس میں جو بھی ہوگی فائنل وہ ہم دیکھیں گے. لیکن انہوں نے فوکس کیا کہ سائفر گم ہو گیا جی, پرائم منسٹر صاحب سے گم ہو گیا. اور خدا کے واسطے یہ مقدمہ تو نہیں تھا, مقدمہ تھا یہ تھا کہ آپ نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اتنا بڑا بھانڈا بیچ بازار کے بقول پی ٹی آئی کے لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں کیسے پھوڑ دیا, لہرا کے اس کو کہ یہ لکھا ہے اس میں, یہ کہا ہے اس نے, یاد ہے نا آپ کو سارا منظرنامہ, اس کو تو آپ نے چھیڑا ہی نہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں بس وہ ایک سائفر تھا, ایک ڈاکومنٹ تھا جو گم ہو گیا ان سے. تو مجھے تو دکھائی دے رہا ہے کہ اس کے اندر بھی ریلیف بہت بڑا ملے گا انہیں. اب پھر یہ الزامات ججز پر لگا کہ بھائی یہ ان کی سہولت کاری کر رہی ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کیسز کی نوعیت جس کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں, اس میں تو جان بچتی دکھائی نہیں دیتی ہے. اب اگر تو اسی طریقے سے ریلیف ملتا رہا تو پھر وہ جو ہوا میں باتیں کی جا رہی تھی, جو ہم سمجھتے تھے کہ ہوا میں ہے, وہ کہیں ریالٹی نہ بن جائے. صاحب ایسے پاناما کیس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ نواز شریف کو ریلیف نہیں ملے گا, یہ کھا گئے, لٹ گئے, مار کر لیا انہوں نے پاکستان کا, ایٹ دی اینڈ ایونچولی سزائیں بھی تو ختم ہو گئی نا, سب کچھ ختم ہو گیا. ایسے عمران خان کے ساتھ تھا اس میں اگر آپ کو میں کریکٹ کروں تو اس میں بھی نواز شریف کا نام کہیں نہیں تھا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ہم سب کو یہ بتایا نا, اور پاناما کو استعمال کر کے الٹیمیٹلی اقامہ گھڑنا پڑا. ایک لمبی چوڑی جی آئی ٹی بنائی جس نے 10 والیوم بنائے. آپ کو یاد ہے اس 10ویں والیوم کے بارے میں کتنے تھریٹ تھے کہ اگر وہ کھل گیا تو پتہ نہیں قیامت سے کم کوئی منظرنامہ نہیں ہوگا. اب 90 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی یہی کہہ رہی تھی نا حکومت. اچھا جی, اب یہ جو اگلی بات جو میں کر رہے تھے ہم لوگ وہ یہ کہ خان صاحب کو تو ریلیف ملا ہے, اب اس کے ساتھیوں کو بھی ریلیف ملنا شروع ہو گیا. علی امین گنڈا کے پور کے بارے میں یہ کیس بڑا خوفناک تھا, جی ایچ کیو پہ حملے کا اٹیک کا. لیکن یہ کہ اس حملہ کیس سمیت 11 مقدمات میں ان کو جو ہے ضمانت ان کی مل گئی ہے. تو اگر تو یہ سفر دوسری طرف شروع ہو گیا ہے تو پھر تو میرے خیال سے ہم لوگوں کو بھی تیار رہنا چاہیے کہ خان صاحب باہر آئے کہ آئے. ہم خان صاحب کے باہر آنے کو گرج نہیں کر سکتے, ہماری خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم نے جب بھی کبھی یہ بات کی ہے اس کانٹیکس میں کی ہے کہ جو کیسز ہیں ان میں سے چند کیسز کی نوعیت بڑی سنگین ہے. لیکن اب دیکھیں نا, اب باقی ایف آئی آر کمزور ہے تو پھر اس پہ کیا کرے ججز, وہ میں اور آپ اس میں کوئی مدد نہیں کر سکتے. لیکن آگے الیکشنز کا مطالبہ مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں. ایک تو ریلیف کی آپ نے بات کی ہے, بہت ہی خوفناک سٹیٹمنٹ دی ہے. کسی نے کہا نا کہ حسن انسان سے نپٹوں تو ادھر بھی دیکھوں. ابھی تو عمران خان صاحب ڈیل کر رہے تھے ہم. مولانا فضل الرحمان کا درینہ مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر یہ حکومت مستعفی ہو جائے, نئے الیکشنز کروائیں اور اسٹیبلشمنٹ اس عمل سے دور رہے. بخاری صاحب کیا یہ مطالبہ مانا جائے گا؟ پہلی بار مولانا اقتدار سے دور ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب کا اگر آپ 2018 کے الیکشن کے بعد کا ریئیکشن دیکھیں تو تب بھی ان کا اعتراض یہ تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک درست اعتراض تھا, کہ ان کو الیکٹرل پولیٹکس سے اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا ہے, ان کو اور ان کی پارٹی کو 2018 میں. ان کا خیال یہ تھا کہ اس وقت جو ہے جو بھی لوگ اس کے پیچھے تھے, اب پتہ نہیں مولانا صاحب کا سٹانس اس پہ تبدیل نہ ہو گیا ہو, لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے ہائیبرڈ سسٹم عمران خان صاحب کا لانے کے لیے مجھے سیاست سے آؤٹ کر دیا. ابھی بھی ان کا یہی موقف ہے. میں پہلے والا تو باقاعدہ اسپیسیفک تھا نا, پرسن اسپیسیفک, میں نے جان بوجھ کے یہ جملہ استعمال کیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں, اب وہ نام نہیں لے رہے ہیں, لیکن الزام وہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ مولانا بولے ہیں اور خوب کھل کے بولے ہیں. جب سے اس الیکشن کا نتیجہ سامنے آیا ہے اور جب سے یہ حکومت بنی ہے, مخلوط حکومت جو ہے مسلم لیگ نون کی, اس وقت سے مولانا خوش نہیں ہیں, بہت ناراض ہیں. بہت سی کوششیں کی گئی منانے کے لیے, یعنی 3 دفعہ تو نواز شریف صاحب جا کے ملے ہیں نا, باقی تو چھوڑ دیں آپ. نارمل جو ہم پیچھے مڑ کے اگر دیکھیں سیاست ان کی کئی دہائیوں پر, تو مولانا جو ہیں وہ پنچایت کے آدمی ہیں تو مان جاتے ہوتے تھے, لیکن اس دفعہ وہ شاید زیادہ دکھی ہیں. نہیں اس بار انہوں نے ڈیمانڈ زیادہ کی ہے, حکومت وہ ڈیمانڈ کے مطابق دے نہیں رہی وزارتیں. دیکھیں وہ ممکن نہیں ہے نا, کیونکہ جب ایک مخلوط حکومت ہوتی ہے تو اس میں پرپورشن جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے, مینٹین. دیکھیں نا, پیپلز پارٹی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پیپلز پارٹی سے زیادہ اکوموڈیٹ کر دیا جائے, آپ سے زیادہ ایم کیو ایم ہے, یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ان سے زیادہ. تو مجبوریاں کچھ ہوتی ہیں نا حکومت کی, یہ وہ محلاتی جو کمپلشنز ہوتی ہیں یہ اس کے زمرے میں آتا ہے. میں یہ حیران ہوں, اگر مولانا اور عمران خان پی ٹی آئی جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت ہو سکتی ہے, ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں گے, کیا خدا کا کمال ہوگا کہ مجھے یہ آثار ایسے لگ رہے ہیں
کہ یہ ممکن ہے کہ ہو جائے کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے کے بارے میں سافٹ ہوئے ہیں. اب کوئی ان کو کسی وہ پیٹرولیم پروڈکٹس کے نام سے بلاتا ہے نہیں بلاتا. تو اس لیے لیکن یہ کہ مولانا نے آج کیا باتیں کی ہیں اس کا تھوڑا سا تذکرہ بہت ضروری ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی یہ سب الیکشن بکواس تھا, لہٰذا الیکشن دوبارہ کرائے جائیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے نہیں لگتا کہ حکومت جو ہے یہ کسی بھی صورت میں ڈیلیور کر پائے گی. اور پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کہتے ہیں میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. دیکھیں گنجائش نکل رہی ہے کہ میری ذاتی دشمنی نہیں ہے, لہٰذا ہم بات کر سکتے ہیں ان سے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آگے نہ بڑھے تو پھر ہم غلامی کی طرف جو ہے وہ برق رفتاری سے سفر کرتے ہیں. عوام کو انہوں نے کہا. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے اس پر بھی ڈراپ کر دیا آخری جملہ کہ جناب یہ حکومت تو ڈیلیور نہیں کر سکتی. پھر انہوں نے ایک اور عجیب بات کی, انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اکثریت ملک پر حکومت کر رہی ہے بلکہ عددی اعتبار سے نون لیگ. ہاں ایگزیکٹلی. یہ ساری باتیں مولانا کی بہت سیریس بہت قابل توجہ ہے. دیکھیے مولانا جو ہے ایک تو کے پی کے میں ان کا اثر و رسوخ بہت ہے, بلوچستان میں بھی ان کے اثر و رسوخ میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اس ملک کا وہ ایک رائٹ ونگر ووٹ کا ایک بڑا سیگمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. مولانا جب ملین مارچ کی بات کرتے ہیں تو وہ اکثر اوقات ہم نے دیکھا کہ وہ ثابت بھی کر دیتے ہیں, چاہے وہ کراچی میں ہو, چاہے سندھ میں کسی حیدرآباد میں ہو, یا پنجاب میں ہو, بلوچستان میں ہو, انہوں نے ثابت کیا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بارگین میں اس پورے اس میں ان کو کیا ملتا ہے. کیا الیکشن دوبارہ ہونے جا رہے ہیں؟ میرا جواب ہے نہیں. رائٹ. کیا ان کو حکومت میں حصہ ملنے جا رہا ہے؟ میرے خیال سے وہ وقت گزر گیا. یہ ہوتا ہے جب حکومتیں بن رہی ہوتی ہیں شروع میں طے ہو جاتا ہے, جس طرح ایم کیو ایم نے کیا. ایم کیو ایم نے عقل مندی کی نا, جس طرح پیپلز پارٹی نے کر لیا. پیپلز پارٹی نے ابھی تک تو فیصلہ کیا ہونا کہ میں نے نہیں بننا, لیکن انہوں نے صحیح کی جو پوزیشنز تھی فیصلہ کرنا تھا وہ انہوں نے کر چھوڑا نا, اس لیے یہ فیصلے شروع میں ہی ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب آج جناب دوسری امپورٹنٹ سپیچ جو آج کی تھی بلاول بھٹو زرداری, یہ تو میرا خیال ہے اسمبلی کے باہر بولے ہیں مولانا فضل الرحمان, لیکن بلاول بھٹو زرداری کل جو عمر ایوب کی سپیچ تھی پرسوں, اس کا جواب آج پیپلز پارٹی نے دیا ہے. خواجہ آصف نے تو دیا ہی, ہاں نہیں وہ تو بلاول نے آج خوب بولے. کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب نے بھی ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی. ٹھیک ہے. انہوں نے جہاں سے وہ دکھتی رگ پکڑی تھی وہ آپ نے دیکھا, پھر وہ عمر ایوب صاحب کیسے تڑپے اس کے اوپر. اب وہ یہ تاثر قوم کو دینا چاہ رہے تھے عمر ایوب صاحب. انہوں نے اگلے دن پریس کانفرنس میں کہا کہ مارشل لال گانے میرے ابا دادا کا تو کوئی قصور نہیں تھا, یہ صرف عمر ایوب کہہ سکتا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک. وہ کہہ رہے معافی مانگے. اب دیکھیے جناب بلاول صاحب جو ہیں وہ ان کی گفتگو میں بہت باریکیاں ہیں اور ان باریکیوں میں بہت خوفناکیت ہے. کیسے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جانتی ہے کہ اسے کس کے پاؤں پکڑنے ہیں, لہٰذا وہ ہم سے تو بات نہیں کریں گے. سیدھا اس نے کہہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہے. انہوں نے ہم سے بات نہیں کرنی کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار کا راستہ جو ہے یا روڈ ٹو پرائم منسٹر ہاؤس اور روڈ ٹو ایوان صدر لائز تھرو جی ایچ کیو. تبھی تو لیٹر لکھا جا رہا ہے. ویری اولڈ تھیوری, لیکن یہ ان ون فارم اور انادر ہے ٹھیک, ریالٹی ہے. اولڈ تھیوری ہے بٹ ریالٹی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں علی امین کی تعریف کی ہے. نہیں ابھی نہیں آنا. ایک اور اہم بات جو انہوں نے کی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ پاؤں پکڑ کر جو سیاست کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بار پھر فوج کو گھسیٹ رہے ہیں سیاست میں. بہت اہم باتیں ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب کو کس نے بنایا ہے چیف منسٹر ہم جانتے ہیں, پتہ ہے ہمیں. ٹھیک ہے جی, مگر اس سے بھی زیادہ, اور وہ کہتے ہیں ان کی بہت سیٹنگ ہے. اب وہ سیٹنگ کا حوالہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو کور کمانڈر پشاور جن کو اب تبدیل کر دیا گیا ہے, ان کے گھر پر گنڈا پور صاحب اپنی پوری کابینہ لے کے اجلاس کرنے چلے گئے تھے. یاد ہے نا آپ کو؟ بالکل ایسے ہی دعوت تھی, رمضان میں دعوت تھی. اور وہ برملا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ جو علی امین گنڈا پور دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. ہوائی فائرنگ صرف بانی پی ٹی آئی کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. لیکن جناب اس سے بھی اہم بات جو انہوں نے کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پہلے ہمیں تحفہ دیا گیا بزدار کی صورت میں پنجاب میں, اور اب علی امین گنڈا پور کی صورت میں کے پی کے میں تحفہ دیا گیا ہے. اشارہ کس طرف ہے میں اس کو یہیں چھوڑ رہا ہوں, میں اس سے آگے جانا نہیں چاہتا. نہیں, آپ کے اشارے نے بتا دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ کہ بھائی صاحب جب تک آپ 9 مئی پر معافی نہیں مانگیں گے آپ کو رونا دھونا جو ہے یہ جاری رہے گا اور آپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. میرے خیال سے اس میں نسخہ ہے. انہوں نے نسخہ دیا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اس کی سزا بھگتیں
اور پھر پچھتائیں, اس وقت ہے کہ معافی شافی مانگ کے جان چھڑا لیں. یہ میرے خیال سے یہ بڑا وہ مشورہ ہے. اور ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن والوں کا لیڈر رو رہا ہے کہ مجھے جیل سے نکالیں. اب وہ آخری ہم نے سنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ خط لکھنے جا رہے ہیں ایک چیف عوامی اسٹاف کو, ابھی لکھا نہیں ہے. اگر بات ڈرافٹ تیار ہو رہا جس کو جو وہ ہے نا چند صاحب کہتے ہیں نا, یہ مختاریہ گل ود گئی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو اس سے ہمیں لگ رہا ہے کہ بات جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. اب جناب علی, اچھا ویسے یہ ایک ہیلدی ڈیبیٹ نہیں ہے, مجھے تو یہ دیکھ کے اچھا لگا. پہلے تو پی ٹی آئی الیکٹورل پروسیس اور یہ پارلیمنٹ کا حصہ بننے کو تیار نہیں تھی, بٹ اب سپیچز ہو رہی ہیں, ایک ہیلدی ڈیبیٹ ہو رہی ہے دونوں جانب سے. بٹ مائی کوشچن از, دونوں جانب سے پوائنٹ آف ویو, دا فوکس پوائنٹ از اونلی پالیٹکس. وہ اڑ کے آپ کے لیڈرشپ پہ اٹیک کر رہے ہیں, یہ حکومت بھی لیڈرشپ پہ. دونوں میں سے کسی نے ایک آئی ایم ایف پہ یا پرائیویٹائزیشن پہ یا عوامی مسائل پہ دیکھیں یہ کوئی ان کے بات کی؟ مسائل نہیں ہے, ان کے مسائل جو ہیں وہ ہیں ایک سیشن پہ کتنا خرچہ آتا ہے, اقتدار تک پہنچنا. اس لیے اس پارلیمنٹ میں جو اس کا آبجیکٹو اور مقصد ہونا چاہیے اس کے مطابق کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی. یہ اقتدار کی جنگ ہے جو پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر اور اداروں میں مسلسل اور تسل چل رہی ہے. اور مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ اس کا فوری طور پر کوئی رد عمل یا نیم البدل جو ہے وہ ہو, اور ان فورمز کے اوپر عوام کے انٹرسٹ میں, قوم کے انٹرسٹ میں گفتگو ہو. آپ دیکھیے اس عرصے میں آپ نے سنا کسی کے پیٹ میں درد اٹھا ہو غزہ میں کیا ہو رہا ہے, سوائے آج اس کے کہ بلاول بھٹو صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ گندم جو آپ نے بارشوں کے اندر رولنے کے لیے چھوڑ دی ہے, خرید لو اس کو اور بھیج دو اس کو غزہ میں, یہاں وہاں جو لوگ بھوک کے ساتھ بلا کے مر رہے ہیں. تو ایک بہت اچھی بات کی تھی انہوں نے, کاش حکومت ان کی بات سن لے اور اس پر ہی عمل درآمد کر لے, تو کم از کم کچھ درد تو سمیٹیں ہم ان لوگوں کا جو اسرائیل کی دہشت گردی کا, جو اسرائیل کے ریاستی جبر کا شکار ہو رہے ہیں, اور شہیدوں کی تعداد کہاں پہنچ گئی ہوئی ہے. اس لیونگ ورلڈ میں دس از گوئنگ ٹو بی دا ورسٹ یعنی انسیڈنٹ آف دا ہسٹری آف مین کائنڈ, آئی وڈ سے. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب. ہمیں بریک پر جانا ہے, پر بریک پر جانے سے پہلے صرف وہی بات ہے کہ ان کو اپنے انٹرسٹ نظر آ رہے ہیں. ابھی جب آگے نیکسٹ سیگمنٹ میں بھی بات کریں گے, وہ گورنر کے پی کے والی سچویشن بھی, سب اپنے انٹرسٹ پہ ہیں کہ اپنے اپنے محل بنا لے اور عوام جائے. اب آگے بجٹ آئے گا تو پتہ چل جائے گا نا کیا ریلیف ہمارے لیے لے کر آ رہے ہیں. ابھی آپ کو ایک خبر میڈیا پر بڑی زیر گردش ہے کہ فیصل کریم کنڈی کیونکہ گورنر ہے وہاں پر انٹری سے منع کر دیا گیا ہے. ویسے بخاری صاحب اس خبر کی اصل حقیقت ہے کیا, اور کیا صوبائی حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے گورنر کا داخلہ بند کر دے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہم سنتے تھے کہ انہونیاں ہو رہی ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں بلکہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی تاریخ میں جہاں گورنرشپ ہوتی ہو, اس طرح سے صوبے ہوتے ہوں, کبھی کسی بے وقوف نے سوچا نہیں ہوگا جو اس وقت کے پی کے میں ہو رہا ہے. ہو گیا, ٹھیک ہے جی. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ نہ اس وقت جو وہاں پارٹی برسر اقتدار ہے جس کا نام پی ٹی آئی ہے, جس کے لیے امین گنڈا پور جیسے وزیر اعلیٰ ہیں, ہاں جی, ان کو یہ ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی صوبے کا گورنر جو ہے وہ اپنی انیکسی میں داخل نہ ہو سکتا ہو کے پی کے ہاؤس میں جو کیپٹل میں وہ ہوتی ہے. اب اس کا سوال اس کے کہ ان کی عقل کا آپ ماتم کریں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. دیکھیے ہم نے ایک منظرنامہ دیکھا تھا مڈ نائنٹیز کی دہائی میں, جب چیف پرائم منسٹر کیپٹل سے لاہور آتی تھی تو ان کو ریسیو کرنے چیف منسٹر نہیں جاتا تھا. اسی کو لوگوں نے کہا تھا کہ انہونی ہے اور نہیں ہونا چاہیے, جمہوریت کی نفی ہے, یہ پتہ نہیں کیا کیا اس کے اوپر کہا تھا. ذرا آپ اندازہ کیجئے کیا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بانی پی ٹی آئی نے 4 سال بعد کہا تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک کیسے چل رہا ہے, میں تو چلا ہی نہیں رہا تھا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ایک اسد عمر صاحب تھے جو افلاطون تھے ان کے اکانومی کے, جنہوں نے کہا تھا ایک سال میں ہم یہ کر دیں گے. پھر جیسے ان کی چھٹی ہوئی وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. انہوں نے بھی بعد میں کہا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچوں کے ہاتھ میں کھلونا دینے کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ آپ سوچ لیں, وہی کچھ ہو رہا ہے. اب اچھی بات جو اس کا کہتے ہیں نا کہ دیر از اے گڈ سائڈ آف ایوری بیڈ تھنگ, وہ یہ ہے کہ کنڈی صاحب بہت بیہیو کر رہے ہیں, کیونکہ سیزنڈ پولیٹیشین ہے, پارٹی کی ایک ہسٹری ہے, پارٹی نے اقتدار دیکھا ہوا ہے. بلو دی بیلٹ کی پیپلز پارٹی کبھی کام نہیں کرتی. ایک لفظ ایسا نہیں بولا
جس سے بدبو آتی ہو کہ یہ شخص جو ہے یہ نفرت کے بیج بو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کیجئے. دعوت دی ہے, باقاعدہ انوائٹ کیا انہوں نے, اور اس انویٹیشن کا جواب یہ ہے کہ داخلہ بند. آپ مجھے یہ بتائیے, نہیں کیا ایسا ہوتا ہے, مطلب کبھی نہیں ہوا. میں نے کہا آپ کو کہ 75 سالہ اختیار ہسٹری ہے؟ میں کبھی ایسا نہیں ہوا, نہ اس کا اختیار ہے نہ اس کی روایت ہے. کیا اپنے سٹاف کو بتا دیا, ان کا سیٹ اپ سارا ختم کر دیا؟ اس کے بعد جناب ہم نے دیکھا کہ مسٹر سیف صاحب جو ان کے حکومت کے یعنی ترجمان بھی ہیں, انہوں نے ایک ایسی لاجک پیش کی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے بڑے سٹرونگ ٹرمز میں, لیکن چونکہ ہم اس میں سٹیک ہولڈر نہیں ہیں, ہمارا کوئی ذاتی نقصان تو نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ گورنر کے لیے مختص جو بلاک ہے وہ ہم نے ختم کر دیا ہے. اچھا جی, کیوں ختم کر دیا ہے؟ کہ جی کابینہ میں فیصلہ ہوا ہے. کابینہ میں کیوں فیصلہ ہوا ہے؟ کیونکہ جی جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں جو وہ کہتے ہیں ان کی مرضی سے وہ سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیے نا, اب انہوں نے کہا کہ جی وہ گورنر کی جو انیکسی ہے نا وہ تو جناب استعمال کریں گے ہمارے وزیر اور مشیر. اچھا, ان کی کیبنٹ ممبرز یوز مطلب کریں کہنے گے. کا یہ ہے کہ خدا کے واسطے عقل کو ہاتھ ماریں. آپ اپنے آپ کی تذلیل کر رہے ہیں, آپ گورنر کو ذلیل نہیں کر رہے ہیں, آپ اپنی تذلیل خود کر رہے ہیں اور تسلسل سے کر رہے ہیں. یہ کنٹروورسی جتنی جلدی ختم ہو جائے اتنی ہی بہتر ہے. وہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ سندھ ہاؤس کی طرح وہ دل نہ ہارے جہاں پر پی ٹی آئی کے ایم پی ایز نہیں جا سکتے, یعنی وہ کے پی کے گورنر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا رہائش کا انتظام سندھ ہاؤس میں کر لیں. یار یہ کیا مذاق ہے, یہ تو پرائمری جماعت کے بچے نہیں کرتے ہیں جو کچھ وہاں ہو رہا ہے. میں ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں, کم از کم میں نے اپنے 50 سالہ کیریئر میں اس طرح کی گھٹیا اپروچ, اس طرح کے تھرڈ کلاس فیصلے کبھی نہ سنے ہیں نہ ہوتے دیکھے ہیں. بالکل ٹھیک. مخاصمتیں ہوتی ہیں, سیاسی مخالفتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ اس لیول پر نہیں جاتی. کیا جب ہم چن کے نمائندوں کو ان ہاؤسز میں بھیجتے ہیں, چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہے, چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہے, چاہے وہ سینٹ ہے, تو ہماری توقع ہوتی ہے یہ گریسفل طریقے سے ہمارے مفاد کی باتیں کریں گے, عوام الناس کو ریلیف پہنچائیں گے. یا تو ان کی اپنی ذاتی لڑائیاں ہی نہیں ختم ہو رہی, ان کی ایگو ہی نہیں مک رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے اسلام آباد میں بھی کئی گھر ہیں تو کوئی نہیں وہاں رہے. یہ کوئی جواز نہیں ہے. جب میری انٹائٹلمنٹ ہے کہ ایز اے گورنر آئی کین اسٹے ان مائی انیکسی ان دا کیپٹل, ہو دا ہیل آر دے ٹو جسٹ اسٹاپ اٹ اور بین اٹ. پتہ نہیں یار کیا ہو رہا ہے. یار بس کرو یار, میں اس سے آگے پھر میرے پاگل پن کا دورہ شروع ہو جائے گا. نہیں, لیٹس اسٹاپ دیئر. پیپلز پارٹی آگے کیا کرتی ہے یہ تو پتہ چلے گا. فیصل واوڈا صاحب وہ بولے ہیں ججز کے معاملے پر بھی, اور جو بار بار اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں گھسیٹا جا رہا تھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نام لے لینا, آپ ڈائریکٹ نام لیں. جو جسٹس بابر نے نام لیا تھا, بابر ستار نے, انہوں نے بھی کہا نام لیں آپ نے جو خط لکھا ہے. تو اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور فیصل واوڈا جو ان کی بات ہے, ان کی بات میں ہمیشہ وزن تو ہوتا ہے, لائم لائٹ تو وہ لے جاتے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصل واوڈا صاحب کو یہ پریس کانفرنس کیوں کرنی پڑی ہے جی, اور اس کے پیچھے کیا لاجک ہے وہ تو میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے وہ. لیکن انہوں نے ایک جو کنٹروورسی چل رہی ہے, سوشل میڈیا کے اوپر بھی چل رہی ہے, نیشنل میڈیا بھی ہے, وہ ہے بابر ستار صاحب کے حوالے سے. اگر آپ کو یاد ہو جو پروسیڈنگز ہو رہی تھیں جس کے اندر ججز کے خطوں کا معاملہ بھی ہے, وہ سب کچھ ہے, تو واڈا صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے 15 دن پہلے غالباً اپریل کے مڈ میں ایک خط لکھا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو کہ بھائی صاحب مجھے وہ کورسپونڈنس جو ہے اس کی نقل چاہیے جو جب عطر من اللہ صاحب چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور بابر ستار صاحب جج تھے, ان کے درمیان ایک کورسپونڈنٹ ہوئی تھی اور حوالہ یہ تھا کہ وہ گرین کارڈ ہولڈر ہے. رائٹ, ٹھیک ہے. مزید اس میں اضافہ یہ تھا کہ جی آپ ایک پرائیویٹ سکول کے پارٹنر بھی ہیں. تو مجھے کہتا ہے 15 دن ہو گئے ابھی تک اس کا جواب نہیں ملا ہے. وہ دور شریعت والے انہوں نے بات کی ہے نا. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایم این اے, ایم پی اے اور سینیٹر تو نہیں بن سکتے جس کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہو, تو جج کیسے بن سکتا ہے؟ سوال کو اگر آپ لاجیکلی دیکھیں تو لاجک تو ٹھیک نہیں, تو ٹھیک ہے. اگر یہ واقعتاً ہے, جو ہمارے علم میں اب تک بات ہے وہ یہ کہ ان کی فیملی شاید ابھی تک نیشنلٹی ہولڈر ہے امریکہ کی, یہ انہوں نے سرنڈر کر دی تھی اپنے الیکشن سے پہلے, یہ ہماری اطلاعات ہیں. لیکن جس سمت میں واوڈا صاحب اشارہ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی تک بھی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری ایلیگیشن ان کے اوپر یہ ہے کہ وہ ایک پرائیویٹ اسکول کے پارٹنر ہیں. دیکھیے بات حقائق کے اوپر اگر مبنی ہے تو پھر مشکل صورتحال تو ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. میری بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ اور ایک اور بات جو ہے وہ واوڈا صاحب نے میرا خیال ہے تھوڑا سا پریس کے اوپر بھی ہاتھ صاف کیا آج تھوڑا سا.
ان سے جب سوال پوچھے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہماری پگڑی اچھالیں گے تو ہم آپ کی بھی اچھالیں گے. مطلب ہے اس میں ایک امپلائڈ تھریٹ تو ضرور ہے, مگر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں پاکستان کے تحفظ کے لیے, پاکستان کی سیکورٹی کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے, ان کا تمسخر اڑایا جائے. اب وہ حوالہ وہی دے رہے ہیں جو کچھ پی ٹی آئی نے 9 مئی والا حوالہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب کہنے کا یہ ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ بس کریں, اب بہت ہو گیا ہے یہ, اتنی فوج کی جو تضحیق کی گئی ہے, اٹ شوڈ کم ٹو اے ہالٹ. میرے خیال سے اس بات میں تو بہت لاجک ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں, انہوں نے پھر یعنی بابر ستار کے اس یعنی پروسیڈنگز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو یہ کہتی ہے کہ جی مداخلت ہو رہی ہے. وہ خط کا ذکر جو انہوں نے ابھی حال ہی میں خط لکھا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ کو, وہ کہتے ہیں جناب جب تک آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے کوئی کہ جناب یہ دیکھیے یہ مداخلت ہو رہی ہے, آپ نے جرنلائز ٹرم میں, ہم نے بھی اپنے پروگرام میں یہ کہا کہ آپ نام لیجئے کہ فلاں میجر نے, فلاں کرنل نے آپ کو فون کیا تھا اور اس نے یہ کیا تھا, اس نمبر سے وہ فون آیا تھا. آپ جرنلائز ٹرم میں کریں گے تو پھر تو وہ بات ٹھیک کہی جا رہی ہے نا کہ یہ تو 70 سال سے ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے. تو یہی اسی طرح کی بات تو آج پھر مولانا نے بھی کر دی نا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انوالومنٹ ہے, لیکن پروف تو وہ بھی نہیں دے رہے نا. تو ایسے ہی ججز نے بھی کہہ دیا. ہمارے ہاں ملک کا سب سے بڑا ڈائلیما یہ ہے کہ ہماری سیاست چل رہی ہے مفروضوں پر. بالکل یہی بات ہے. جب تک ہم حقیقت کا دامن نہیں تھامیں گے, جب تک ہم سیاستدان ہی تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو لے کر آتے ہیں نا, سیاسی اب یہ جو خط لکھا جا رہا ہے یہ بھی وہی, خیر اٹس اندر ڈیبیٹ فار اندر ٹائم. وقت کی قلت ہے. بخاری صاحب تھینک یو سو مچ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.